السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو تمام بچے اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، عباد عبد کی جمع ہے، بندہ، ٹھیک ہے۔ وعباد الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کے بندے، الذین، وہ ہیں جو، یمشون، چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونن، آہستہ آہستہ، عاجزی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، واذا، اور جب، خاطبہم، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجاہلون، جاہل، قالو، تو وہ کہتے ہیں سلاما، سلام ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب ان سے جاہل کو آگے بات کرتا ہے جس کا پتہ ہے ابھی اس نے بات سننی کوئی نہیں، تو وہ پھر اس سے بات لمبی نہیں کرتے بلکہ اس کو سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، واذا خاطبہم، اور جب خاطبہم، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجاہلون، جاہل، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، تو وہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اب یہ وعباد الرحمن جو ہے نا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو، الذین، اب یہ ساری آیتوں میں الذین 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 آئے گا، مطلب جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کی آگے ساری صفتیں ان ساری آیات میں بیان کی جائیں گی۔ والذین، اور وہ لوگ، یبیتون، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو یبیتون، جو رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن، اور قیام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یبیتون، جو، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن، اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین، اور وہ لوگ، یقولون، اللہ کے بندے وہ ہیں جو یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اسرف، پھیر دے، عنا، ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ اور اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہر آیت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اسرف، پھیر دے، عنا، ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ انا عذابہا کان غراما، انا، بے شک، عذابہا، اس کا عذاب، یعنی جہنم کا عذاب، کانا، من ہے، غرامن کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ۔ غرامہ جرمانے کو کہتے ہیں ویسے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تکلیف دہ، کیونکہ جرمانہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انا عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، انہا، بے شک وہ، ساعت کا مطلب ہوتا ہے کتنی ہی بری، مستقر کا مطلب یہاں پر لکھا ہوا ہے تھوڑی دیر ٹھہرنا، اور مقامن کا مطلب لکھا ہوا ہے مستقل ٹھہرنا، یعنی جو جہنم ہے نا، جہنم، انہا، بے شک وہ، ساعت مستقرا و مقاما، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے اور مستقل ٹھہرنے کے لیے کتنی ہی بری جگہ ہے، یعنی بے شک جہنم تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل ٹھہرنے کے لحاظ سے کتنی بری جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ جلدی سے سماعت فرما لیں۔ مستقر کا مطلب یہاں پر لکھا ہوا تھوڑا تھوڑا ٹھہرنا، اور مقامن کا مطلب لکھا ہوا یہاں پر یعنی مستقل طور پہ ٹھہرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہنم کے اندر جو بندے جائیں گے ان کی دو کیٹیگریز ہوں گی، ایک وہ ہوں گی جو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مقامن کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے رہنا۔ والذین، اور بے شک وہ لوگ، اذا، جب، یعنی عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں جو، اذا، جب، انفقو، خرچ کرتے ہیں، تو لم یسرفو، تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے کہ اذا انفقو، اذا، جب، انفقو، وہ خرچ کرتے ہیں، تو لم یسرفو، تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقترو، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فضول خرچی بھی نہیں کرتے کہ بہت زیادہ خرچ دیں، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے کہ بہت تھوڑا خرچیں۔ وکانا بین ذالک قواما، وکانا، اور ہوتا ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، قوامن، یعنی خرچ کرنا۔ تو مطلب کیا بن جائے گا؟ وکانا بین ذالک قواما، تو ان کا خرچ کرنا ان کے درمیان درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر والذین، یعنی عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں جو، الذین، جو، لا یدعون، نہیں پکارتے، مع اللہ، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ میں نے اللہ، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
اللہ کے بندے وہ ہیں لا یدعون جو نہیں پکارتے مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہا آخرا کسی دوسرے خدا کو. ٹھیک ہے، آخرا کا مطلب ہے کوئی دوسرا. لا یدعون جو نہیں پکارتے، جو عبادت نہیں کرتے یا جو نہیں پوجتے، یہ سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو لا یدعون نہیں پکارتے مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہا آخرا کسی اور خدا کو، ولا یقتلون اور قتل نہیں کرتے النفس کسی نفس کو، یعنی کسی ایسے نفس کو التی کہ جس کو حرما حرام کر دیا ہو اللہ اللہ تعالیٰ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی حرام کی ہوئی کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون اور بدکاری نہیں کرتے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں نہ ہی زنا کرتے ہیں. زنا کر لیں یا بدکاری کر لیں دونوں ٹھیک ہے. ولا یزنون اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما ومن اور وہ بندہ یفعل جس نے کیا ذالک من یہ، اور وہ بندہ جس نے یہ کام کیے تو یلقى اثاما تو اس کو اس کا بدلہ اس کے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، وہ گناہ کا بدلہ پائے گا. ٹھیک ہے نا، جس نے یہ کام کیے تو یلقى اثاما تو وہ اپنے گناہ کا بدلہ حاصل کرے گا یا پائے گا. اور پھر کیا کیا جائے گا؟ یضاعف دگنا کر دیا جائے گا، زیادہ کر دیا جائے گا یا بڑھا دیا جائے گا. یضاعف کا مطلب ایسے ہوتا ہے دو گنا کر دینا. ٹھیک ہے، یضاعف دگنا کر دیا جائے گا لہو اس کے لیے العذاب عذاب کو یوم القیامتی قیامت کے دن. تو مطلب جو بندہ یہ کام کرے گا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور وہ جو کام کرے گا تو یضاعف لہ العذاب یوم القیامتی یضاعف دگنا کر دیا جائے گا لہو اس کے لیے العذاب عذاب کو یوم القیامتی قیامت کے دن. تو قیامت کے دن اس کے عذاب کو دو گنا کر دیا جائے گا یا بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. ٹھیک ہے، وَيَخْلُدْ اور وہ رہے گا فِيهِ اس میں، مہانن کا مطلب ہے ذلیل ہو کر. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور اس میں وہ ذلیل ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی ذلت کے ساتھ رہے گا. ایک تو وہ قیامت میں رہے، ایک تو وہ جہنم میں رہے گا، پھر اس کا عذاب ڈبل ہو جائے گا، پھر اس کو ذلت بھی ساتھ دی جائے گی. ٹھیک ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا کا ترجمہ کیا کریں گے آپ کہ وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گا. یخلد کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے رہنا. الا مگر اب یہ بات کی جا رہی کہ جو تو گناہ کرے گا نا اور توبہ بھی نہیں کرے گا پھر تو وہ جہنم میں رہے گا. اب ان کی بات آ رہی کہ جو گناہ کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اچھے گناہ گار بن جاتے ہیں. اچھے گناہ گار ان کو کہتے ہیں کہ جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں. تو جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص پیکج رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ الا مگر من وہ بندہ تابا جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعملا اور عمل کیا. کون سا عمل؟ عملا صالحا. یہ صالحہ جو ہے یہ عملا کی صفت ہے. ٹھیک ہے، وعملا عملا صالحا اور نیک عمل کیے، صالح عمل کیے. الا مگر وہ بندہ من تابا جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کیا، تو فاولئک تو بس یہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یبدل تبدیل کر دے گا، بدل دے گا یا تبدیل کر دے گا اللہ اللہ تعالی سیئاتہم ان کی برائیوں کو حسنات نیکیوں میں. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یبدل اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا یا بدل دے گا سیئاتہم حسنات ان کی برائیوں کو، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات نیکیوں میں. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وکان اللہ غفور الرحیمہ. وکان واو میں نے اور، کانا میں نے ہے، اللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیمن رحم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ومن اور وہ بندہ تابا جس نے توبہ کی، وعاملا اور عمل کیا، صالحن نیک جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا. فإنہ تو پس بے شک وہ یتوب رجوع کرتا ہے الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف. متابن کا مطلب ہے، متابن کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. ٹھیک ہے، تو اس اسلوب کا جو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یعنی ورب ہے نا، یہ ایک ورب ہے اور یہ اینڈ میں اسی ورب کا مصدر استعمال کیا گیا ہے. تو اس اسلوب میں کیا ہوتا ہے کہ
تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو پس بے شک وہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف یہی بندہ صحیح طور اللہ ہی کی طرف چل رہا ہوتا ہے کہ جو گناہ تو کر لیتا ہے کبھی کبھی، لیکن پھر اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے نا، اصل میں وہ صحیح اللہ کے رستے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، گناہ بندے سے ہو جاتا ہے لیکن جو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح طرح میری طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّهُ پس وہ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ جو آپ نیچے لکھا ہے یہ بہترین ترجمہ ہے، تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ والذین، اور بے شک وہ لوگ لا یشہدون، اچھا اب وہ پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ عباد الرحمن الذین لا یشہدون زورا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو لا یشہدون، جو گواہی نہیں دیتے، زورا کا مطلب ہوتا ہے یہ جھوٹی۔ اللہ کے بندوں کی ایک اور نشانی کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ والذین، اور وہ لوگ لا یشہدون زورا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا، اور جب مروا، وہ گزرتے ہیں، باللغو، برائی سے، یعنی کسی بری بات کے پاس سے وہ گزرتے ہیں، کسی بری جگہ کے پاس سے جب وہ گزرتے ہیں تو مروا، وہ گزر جاتے ہیں، کرامن، عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے بندوں کی ایک اور نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ جب کسی برائی کے پاس سے گزرتے ہیں نا، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ایک برا کام ہے، ہم اس کو صرف زبان سے ہی برا کہہ سکتے ہیں، ہاتھ سے ہم اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، تو اور اس میں ظاہر شامل تو اللہ کا بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس جگہ سے اپنے آپ کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب مروا، وہ گزرتے ہیں، باللغو، کسی بری چیز کے ساتھ، کسی بری چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو مروا کراما، تو وہ عزت کے ساتھ شریفانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین، اور بے شک وہ لوگ اذا، جب ذکروا، یہ پھر اس کے پیچھے وہی عباد الرحمن ہے، یعنی الذی، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ذکروا، نصیحت کی جاتی ہے، یہ پیسے وائز ہے، اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، با کا مطلب ساتھ، آیات میں نے آیات، ربہم ان کے رب، بآیات ربہم ان کے رب کی آیتیں، ٹھیک ہے؟ تو والذین، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نا، تو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں کی، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو اللہ کی، ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے نا، تو لم یخروا علیہا، تو وہ اس پر گر نہیں پڑتے، سمن، بہرے ہو کر، وعمیانا، اور یعنی اندھے ہو کر، تو وہ جب، یعنی اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا تو وہ گونگے بہرے نہیں بن جاتے، اندھے نہیں بن جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ترجمہ سمجھ لیں۔ الذین، یعنی وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے، کہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، نہیں، گر نہیں پڑتے بلکہ اس کے پر عمل کرتے ہیں۔ والذین، اور اللہ تعالیٰ یعنی عباد الرحمن وہ ہیں جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب، عطا فرما، لنا، ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا یعنی لفظی ترجمہ، تو با محاورہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں کیا عطا فرما، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اور اعین آنکھوں کو کہتے ہیں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ٹھیک ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا، اور ہمیں بنا، وجعلنا، اور ہمیں بنا، للمتقین، متقین کا، اماما، امام، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، ٹھیک ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون، جن کو جزا کے طور پر عطا کیے جائیں گے،
غرفتا کمرے، ٹھیک ہے، یعنی غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، تو یعنی جنت میں ان کو جزا کس کے ساتھ دی جائے گی؟ کمروں کے ساتھ، یعنی بالا خانے، اونچے اونچے بڑے کمرے ان کے لیے بنے ہوئے ہوں گے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ جن کو کمرے عطا کیے جائیں گے، بما اس وجہ سے جو صبروا وہ صبر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے صبر کیا نا اس وجہ سے ان کو کمرے عطا کیے جائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَيُلَقَّوْنَ اور ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کی ملاقات جب فرشتوں سے ہوگی تو مراد یہاں پر استقبال ہے، جب وہ جائیں گے جنت میں تو فرشتے آگے کھڑے ہوں گے اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، آؤ تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں تمہارے اوپر، اس طرح فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اس لیے یہاں پہ یلقون کا ترجمہ انہوں نے استقبال ہی کر دیا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ اور ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا اس میں یعنی جنت میں، تحیتاً دعا کے ساتھ، وسلامن اور سلام کے ساتھ، اور قیامت کے دن جنت میں ان کا دعا اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ یلقون فیہا ان کا اس جنت میں استقبال کیا جائے گا، تحیتاً وسلاما دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، حسنت وہ کتنا ہی اچھا، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، وہ مقامن اور قیام کرنے کی جگہ ہے، یعنی جو جنت ہے وہ کتنی ہی پیاری ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ قل فرما دیجئے، اب آخری آیت ہے، قل فرما دیجئے کہ ما یعبؤ بکم ربی، ما یعبؤ تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ما یعبؤ بکم تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم اگر تم اس کی عبادت نہ بھی کرو، ٹھیک ہے، پیارے محبوب آپ ان کو یہ بات فرما دیں کہ تمہارے میرے رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لولا دعاؤکم کہ تم اس کی عبادت نہ کرو، یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ بھی کرو، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم عبادت کریں گے تو اپنے اعمال اچھے کر لیں گے، اگر عبادت نہیں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کلاسوں میں بھی یہ بات بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان یا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ ایسے کام کر رہا ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پھر غمگین ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیوں اس طرح کے برے کام کرتا ہے، ایون کہ پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو دعائیں سکھاتا ہے کہ یہ دعائیں کرو مجھ سے تو میں تمہیں بخش دوں گا، خود بخشنے کے طریقے بتاتا ہے اللہ پاک۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کل فرما دیجئے کہ ما یعبؤ بکم، ما یعبؤ بکم تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم اگر تم اس کی عبادت نہ بھی کرو، فقد پس بے شک کذبتم تم جھٹلا چکے ہو، تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما فسوف اور ان قریب یکون ہوگا، کون ہوگا؟ عذاب، فسوف ان قریب یکون عذاب ہوگا، لزامن چمٹ جانے والا، ٹھیک ہے، تو ان قریب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تمام بچوں نے جن کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔